السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے دوسرے پارے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اصل میں یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے لوگ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور بیت اللہ ہی کو قبلہ سمجھتے تھے۔ تو اس وقت حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنی۔ یہ ایک آزمائش تھی، کیونکہ اگر کوئی اسلام کے اندر آ بھی جاتا ہے تو پھر اسلام میں آنے کے بعد اس کو آزمایا جاتا تھا کہ کیا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ اللہ کا اگر حکم آ جائے جس طرف بھی منہ کرنے کا تو کوئی چیز اصل نہیں ہوتی، اصل اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے ایک رکعت میں 2 سجدے اصل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، تو ایک رکعت میں وہ 2 سجدے اس وجہ سے، اب وہی تیسرا سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ کیوں غلط ہوتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں بات رہتی۔ تو اس کا مطلب حکم اصل ہوتا ہے، وہ عمل بعد کی بات ہے، حکم اصل ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ ان سے آزمایا جا رہا تھا انہیں کہ کیا وہ اس طرف کو منہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو ان کی آزمائش یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ اور اسی طرح جو جب وہاں پر گئے مدینہ ہجرت کر کے تو وہاں پر ان کی آزمائش یہ تھی کہ بیت المقدس سے، چونکہ وہاں پہ یہودی آباد تھے تو ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو ان کی آزمائش یہ تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف اگر منہ کرتے تو پھر پتہ لگتا کہ وہ اندر سے یہودی ہیں یا سچے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں جا کے 16-17 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ پہلے ہی کیا ہوا تھا اس کو وحی کی صورت میں نازل فرما دیا اور کہا اب آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیجئے۔ تو اب ان کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اب یہودی اس کے اندر پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا، پہلے آپ وہاں پہ تھے تو اب آپ نے ادھر کر لیا ہے، تو قبلہ ہی پورا تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ انہوں نے یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ قبلہ اصل نہیں، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا حکم دیا تو وہاں کر لیا، بیت اللہ کی طرف حکم دیا تو وہاں کر لیا۔ تو جہاں پر اللہ حکم دیتے ہیں اس حکم کی پیروی اصل ہے۔ اب دوبارہ اس پس منظر کے ساتھ یہ پورے رکوع کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف کیوں گئے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، یعنی ساری سمتیں اللہ کے لیے، جو مرضی فیصلہ کرے۔ فرمایا وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم مقرر تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی وہی بات جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ اس سے جدا ہو کر جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جو پہلے نماز منہ کر کے ایک طرف پڑھی ہیں یعنی بیت المقدس کی طرف، تو اب ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ نہیں کہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے وہی اسی کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے، الفاظ ادا نہ کرتے، لیکن دل کی خواہش کو اللہ رب العزت ہی جانتے تھے۔ تو فرمایا کہ یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف پسند کرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس، تو پھر بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے منہ کر کے نماز۔ لیکن جب آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تو دل میں خواہش تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف، اور ساتھ ہی حکم دیا سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی بھی لے آئے، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ کوئی بڑی سے بڑا بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معجزہ دکھا دے اللہ کے حکم سے، تو تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ دل میں اصل ایمان نہیں ہے نا۔ اگر ایمان ہوتا تو اللہ کے حکم کو اصل بنیاد بناتے۔ اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اصل میں بیت المقدس کے اندر بھی یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اکٹھا قبلہ تصور کیا جاتا ہے جب ایک سمت ہو دور سے دیکھیں، لیکن وہ جو بیت المقدس ہے اس کے اندر بھی دو حصے ہیں۔ یہودیوں کے لیے علیحدہ وہ اپنے حصے کو قبلہ سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی چند فٹ دور وہ اسی کے اندر ایک جگہ ہے جہاں عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل قبلہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے بھی قبلے کی طرف پیروی نہیں کرتے، دور ہوتے ہیں تو ایک سمت ہونے کی وجہ سے تو ان کا اکٹھا بیت المقدس قبلہ بنتا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آئے، یعنی وحی آنے کے بعد، تو بے شک اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب فرما رہے ہیں، تو دراصل ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک لفظ بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں آتا تھا، تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وحی آنے کے بعد بھی اگر تم نے اپنی باتیں کی اور کسی سوچ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کی نافرمانی کی قطعاً اجازت نہیں، اور ایسی نافرمانی کرنے والا ظالموں میں سے ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور کتاب دی سے مراد یعنی یہودیوں کو تورات دی تھی، عیسائیوں کو انجیل دی تھی۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تورات اور انجیل وغیرہ میں بیان کردہ آخری نبی کی علامات کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، یہ دیکھیں بار بار یہی حکم آ رہا ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اوپر عمل کرنے سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں سے بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور پیچھے آپ ترجمے میں سن چکے ہیں پہلے پارے کے آخر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ اور یہاں پہ فرمائیں کہ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا۔ یہاں حکمت سے مراد قرآن مجید کے احکامات بھی ہیں، کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد اس کے احکامات ہیں، اور ساتھ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کیونکہ وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل میں یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یاد فرمائے گا ہمیں، اور اگر ہم اس کو عام لوگوں کی مجلس میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی اچھی مجلس کے اندر ہمیں یاد کریں گے۔ اور فرمایا میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ صبر ایک مشکل چیز ہے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑائی ہو جائے تو کوئی بدلہ نہ لے،
تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رہ گیا ہے اور یہ اس میں ہمت نہیں ہے، بلکہ فرمائیں کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے کام ہے، یعنی صبر کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، لڑائی کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ لڑائی کے اندر انسان کے اندر جو اس کا نفس اس کو لڑائی پہ ابھار رہا ہوتا ہے وہ ایک لمحے میں لڑ پڑتا ہے، اور جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جو اس کے اندر جو ایک نفس امارہ اس کو برائی پہ ابھار رہا ہوتا ہے وہ اس سے رکنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مردے مت کہو بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے، یعنی ان کو دنیا کی زندگی نہ سمجھو، کیونکہ دنیا کے اندر وہ مردہ ہی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ فوت ہوتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں تو ان کی بیوی بیوہ بنتی ہے، اور عدت کے بعد وہ اور جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر وہ دنیا کی زندگی ہوتی تو وہ کہیں نکاح نہ کر سکتی، پھر ان کی وراثت جو ہے، ان کا مال جو ہے وہ وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اگر زندہ ہو تو وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، یعنی ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے، یعنی 5 چیزوں سے انسان کی آزمائش ہے۔ فرمایا خوف کے ساتھ، یہ دیکھیں انسان کو ابھی کچھ عرصہ پہلے کرونا کا ایک خوف تھا، یعنی ایک بیماری کا ہونا، اور پھر اس بیماری کی وجہ سے موت کا ہر وقت خوف اور ڈر لگا رہنا پوری کی پوری قوم کو، تو یہ ہم نے ابھی دیکھ ہی لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور خوف ہو سکتے ہیں، جنگ کا خوف ہو سکتا ہے، پھر اس طرح فرمایا بھوک جو ہے، بھوک سے بھی آزمائش یعنی قحط سالی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا مالوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے، جانوں کے اندر بھی آزمائش ہو سکتی ہے، یعنی وہاں پر کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کے اندر جان چلی جائے بہت زیادہ لوگوں کی، اسی طرح کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جنگ کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، پیدائش کی یعنی گروتھ ریٹ بھی کم ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح اللہ آزما سکتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھلوں کی کمی سے اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اللہ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، یعنی کامیاب وہی ہیں جو صبر کریں گے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے کوئی مصیبت، یہ صرف اور صرف موت ہی ایک مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت ہے، کوئی چیز رکھی ہے وہ گم گئی ہے، کوئی آگے پیچھے چیز ہو گئی ہے، کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے، کہیں چوٹ لگ گئی ہے، تو کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آئے، فرمایا وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ صرف یہ کسی فوتگی کی اطلاع کے اوپر پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی مصیبت پہنچ رہی ہو، الذین اذا اصابتہم مصیبت، کوئی بھی مصیبت، تو کسی بھی صورت میں یہ پڑھ لینا چاہیے۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ پڑھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اصل میں جس وقت لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تو پھر وہ بڑے دھیان سے کوئی کام کیا کرتے تھے، اور جو مشرکین کی رسوم تھی ان رسوم سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مشرکین نے 2 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ نامی، ایک صفا پہ اور ایک مروہ پہ، اور وہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ صفا مروہ کی جب صحیح کرتے یعنی چکر لگا رہے ہوتے تو عام مسلمانوں میں سے چند نے خیال کیا کہ یہ شاید بتوں کی تعظیم میں کر رہے ہیں، تو ہم نے تو بتوں کی تعظیم نہیں کرنی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ بتوں کی تعظیم انہوں نے بعد میں داخل کی ہے، حقیقت میں یہ حاجر علیہ السلام ہی کی وہ سنت ہے، تو یہ اصلاً جو ہے وہ جائز تھی، اس میں سے بت ختم کر دیے جائیں تو ابھی بھی اسی طرح یہ صحیح کی جائے گی صفا مروہ کی۔ تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں ہدایت میں اتارا، مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں تم لوگ جو چھپاتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، تو ان کے متعلق فرمایا اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، ایسے لوگ ہیں، ایسا یعنی کرنے والے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے الطرد الرحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے دی جائے
تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مستحق نہ ہو تو اسی بندے کے اوپر لوٹ آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان کی کتابوں میں تھی وہ اس کو چھپاتے تھے، اس یہ لعنت کا سبب بن رہا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی جہنم کے اندر، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمائے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس میں توحید کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں اور ایمان والوں اور مشرکین کا اپنے اپنے خدا کے ساتھ محبت کا ایک بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میں بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ یہ بہت ساری توحید کے دلائل ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے، یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں۔ اور رات اور دن کے بدلنے میں، رات اور دن کا بدلنا جو ہے وہ اصل میں جو دنیا ہوتی ہے وہ ایسے گھوم رہی ہے، ایسے اٹ سیلف روٹیٹ ہو رہی ہے۔ تو آگے سامنے سورج ہے، تو سورج کے چمکنے کی وجہ سے، یعنی اس میں جو ایک شعلے جل رہے ہیں، اس سے جو روشنی ملتی ہے وہ روشنی سامنے جو زمین ہے اس کو آتی ہے۔ تو اب اس کی روشنی اس کو آئے گی، تو جب اس کی روشنی اس کو آئے گی تو یہ جب ایسے ہلکا سے ایسے گھومے گا تو جو حصہ اس کے پیچھے جاتا جائے گا اس سے روشنی ختم ہوگی۔ جیسے جیسے وہ روشنی ختم ہوگی تو وہ رات ہوتی جائے گی، اور جس حصے پہ کے سامنے وہ روشنی پڑنی شروع ہوگی وہ دن ہوتا جائے گا۔ تو یہ 365 ٹائم روٹیٹ ہوتا ہے، اور پھر سپن ہونے کے بعد یہ گھومتا گھومتا اپنے پورے آربٹ میں چلتا ہے، یعنی پورے مدار میں گھومتا ہے۔ تو یہ فرمائیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا نظام نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت اور بڑا نظام ہے، اسی سے دن اور رات بدلتے ہیں۔ اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی خصلت پیدا کی کہ پانی کے اندر جو ہے وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، یعنی یہ جس وقت زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو پانی پیدا کیا ہوا ہے، یہ درجہ حرارت کی کمی بیشی سے یہ بخارات کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف تغیرات کی وجہ سے وہ قطروں کی شکل میں دوبارہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت نظام ہے۔ پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، یعنی جس وقت وہ پانی برستا ہے تو اس میں سے زمین نرم ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ اس میں سے پودے نکلتے ہیں، اور یہی اس کی زندگی ہے۔ اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور بہت سارے یعنی جانور ہیں، اور ہواؤں کے بدلنے اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں۔ یعنی پہلے توحید کے دلائل دی اور بعد میں بتایا کہ کچھ مشرک بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو اللہ کی محبت جیسی وہ محبت کرتے ہیں اپنے ان بتوں کے ساتھ۔ فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی کیفیت اللہ فرماتے ہیں اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں کہ بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، تو اس سے کہنے لگے اسرقت، تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہنے لگا کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ کی قسم میں نے تو چوری نہیں کی۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے دیکھے کو جھٹلا دیا، یعنی جب تم نے اللہ کا نام لے لیا تو اب میں خاموش ہوں۔ اور جبکہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر رویہ بالکل ہی متضاد ہے، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی حیا کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ کئی دفعہ تو بہت ہی غلط جملے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے خلاف ہیں، اللہ کی محبت
کرتے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا جملہ بولتے کہ جب اللہ کا نام آئے تو خاموش ہو جائیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم نے کسی سے اپنے پیسے مانگنے ہوں تو اس کو اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تم سے اللہ واسطے نہیں مانگ رہا، یہ میری چیز ہے، میں خود مانگ رہا ہوں۔ اگر کوئی چیز ایسی مل جائے جو آپ کو پسند نہ آ رہی ہو، خراب چیز ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ میں نے پیسے دے کے لی ہے تم سے، مجھے صحیح چیز دو، میں کوئی اللہ واسطے نہیں لی۔ کیا مطلب اللہ واسطے جو چیز ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے؟ نہیں، ایمان والے ہمیشہ اللہ کے نام کی حیا کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے جملے بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جن کے اندر اللہ رب العزت کے نام کی وہ حیا مکمل نہ ہو رہی ہو۔ فرمایا کہ اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، یعنی کل قیامت کے دن جو ہیں وہ شریک ٹھہرانے والے اور جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہوتا تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں، یعنی جس طرح آج یہ ہمیں پہچاننے سے ہمارے معبود انکار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ معبودوں کو کیا پتا، اگر وہ قبروں کے اندر سوئے ہوئے تھے تو ان کو پھر بھی نہیں پتا، اگر انہوں نے بتوں کی شکل میں بنائے ہوئے تھے تو وہ تو ویسے ہی کوئی جاندار نہیں، کبھی کسی زمانے میں بھی نہیں رہے، تو پھر ان کو کیا پتا ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے ان عبادت کرنے والوں کا انکار کریں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے ہماری عبادت کی کہ نہیں کی۔ تو اس پہ وہ لوگ کہیں گے عبادت کرنے والے جو غیر اللہ کی کرتے تھے، فرمایا کہ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال پر حسرت بنا کر دکھائے گا، ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال پاکیزہ کھانے کے بعد کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسان حرام کھانے والے ہوتے ہیں جیسے سود ہے، جوئے اور شرطوں کی کمائی ہے، جھوٹ فراڈ سے سودوں کو بیچنا ہے، یہ جو کام ہوتا ہے یہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حلال کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو بے لباسی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ جو گانے فلمیں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے کہ جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی آپ جانور کو آواز دے رہے ہوں تو جانور کو کچھ پتہ نہیں لگتا، وہ صرف آواز سنتا ہے، اس کو اس آواز کے پیچھے اصل بات کی سمجھ نہیں لگتی۔ ایسے ہی آپ ان بندوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو ان کو وہ باتیں ہی سمجھ نہیں آتی، تو یہ جانوروں کی مثالوں کی طرح ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت کا مطلب یہ ہے پورا خنزیر، یعنی جز بول کے کل مراد لیا جا رہا ہے، اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ یہ جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہوتی ہے، کھانے ہوتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ پھر وہ جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں، مجبوری سے مراد یہ ہے موت کی مجبوری، اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، یعنی اگر وہ اس نے کسی نے مجبور کر کے گن پوائنٹ کے اوپر، یا وہ کہیں بالکل موت کے قریب ہو گیا، اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی اور اس نے کوئی ایسی حرام چیز کھا کے اپنی زندگی بچا لی، اس کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے بعد وہ یہ نہ سوچے کہ اس سے کیا فرق پڑا ہے، تو یہ تو کھائی بھی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی بغاوت کرنے والا ہو، یعنی وہ کہے کہ کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خنزیر کے گوشت کا بھی تو وہی ٹیسٹ ہے، لیکن اگر وہ یہ کام کہے گا تو وہ بغاوت کرنے والا ہے، پھر اس کو اس کھانے کے اوپر موت کے وقت بھی کھانے کے اوپر گناہ ہوگا۔ فرمایا کہ اور نہ حد سے گزرنے والا،
تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے. تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت وصول کی جا سکتی ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات میں احکامات نازل کیے تھے، یہودی ان کو بتاتے نہیں تھے لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر، جیسے پہلے بارے میں اس کی ساری تفصیل بھی ذکر ہے. تو کچھ لوگوں سے رشوت لے کے بھی ان کے اللہ تعالیٰ کی نے جو جرائم کی سزائیں ذکر کی گئی تھیں ان کو بدل دیتے، ان کو چھپا لیتے، ان پہ ہاتھ رکھ لیتے، ان کا معنی بدل دیتے یا اس کے اندر کوئی نئے الفاظ ایڈ کر لیتے. فرمایا یہ جو کچھ بھی لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں.